یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا آگ کی بنی ہوئی دنیا ہے۔ اسے عالم ناسوت کہتے ہیں، اور اس کا مزاج جو ہے وہ ناری ہے۔ ابلیس کی پیدائش بھی نار سے ہوئی، اور ہمارے نفس کی پیدائش بھی نار کی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہمیں رہنے کے لیے دی گئی ہے، یہ نفس کی دنیا ہے، نفسانی خواہشات کی دنیا ہے، نفسانی ضرورتوں کی دنیا ہے، نفسانی مزاج کی دنیا ہے۔ تو یہ آگ کی دنیا، آگ کی مخلوق کے مزاج کی دنیا، اور نفس اور شیطان کے مزاج کی دنیا، یہاں شیطانیاں ہی بھری ہوئی ہیں، یہاں بھوک بھری ہوئی ہے، یہاں آگ بھری ہوئی ہے، غصہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، جیلسی بھری ہوئی ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے جیلس ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی پہ کوئی نہ کوئی غصہ ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں۔ یہ دنیا نار کی ہے، اس لیے ہر طرف نار ہی نار ہے، غصہ ہی غصہ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اور یہ آگ کا، غصے کا، یہ ایک بہت بڑا الاؤ ہے، ایک عجیب گرداب میں پھنسی ہوئی ہماری زندگی، ہر طرف سے الاؤ میں پھنسی ہوئی، ہر طرف سے گرداب میں پھنسی ہوئی یہ ہماری زندگی بڑی کٹھن زندگی ہے، بڑی کٹھن ہے۔ اس زندگی کو اس آگ کے دریا میں رہتے ہوئے اس آگ سے بچا کے نور میں لے جانا، اور نور کی دنیا میں، نور کے سمندر میں اسے غوطہ زن کرنا، اور نورانیت میں ہمیشہ گم رہنا، یہ کمال ہے اصل میں۔ یہی وہ کمال ہے جس کی وجہ سے اسے پوری کائنات کی ہر مخلوق کے اوپر ممتاز بنایا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کی احسن تقویم جو ہے، اس کی خوبصورت بناوٹ جو ہے، اس کی بہترین مینوفیکچرنگ جو ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اتنے بڑے الاؤ میں رہتے ہوئے نار نمرود میں ابراہیم کا زندہ سلامت رہنا، کہ وہ جو نور میں نہایا ہوا ہے اسے نار نے کیا جلانا ہے۔ وہ جو نور میں نہایا ہوا ہے، اپنے رب کی نورانیت میں جو غرق ہے، اسے نار نے کیا جلانا ہے۔ بالکل اگر آج بھی ہم اپنے رب کی نورانیت میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیں، ہماری ذات میں نورانیت ہو، ہمارے قلب میں نور ہو، کلمے کا نور ہو، قرآن کا نور ہو، اسلام کا نور ہو، اپنے سونے حبیب کا نور ہو، اپنے پیارے مالک اور خالق کا نور ہو، جب ہمارے وجود میں نور ہی نور ہوگا تو نار ہم پہ کیا اثر کرے گی؟ پھر جیلسی کہاں رہے گی؟ پھر نفسانی خواہشات کہاں رہیں گی؟ پھر یہ نفس کی آگ کیسے بھڑکے گی؟ اس آگ کا صرف ایک ہی مداوع ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو رب کی ربوبیت میں، اس کے حبیب کے عشق میں فنا کر کے کلمے کے نور میں اپنے آپ کو نہلانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا اصل کمال ہے۔ ورنہ اس آگ کے بھنور میں، اس آگ کے الاؤ میں ہر بندہ جلا جا رہا ہے۔ کسی کو تعلیمی میدان میں جیلسی ہے، کسی کو کاروبار کے میدان میں جیلسی ہے، کسی کو خاندانی مزاج میں جیلسی ہے، بھائی کو بھائی سے جیلسی ہے، بھائی بہن کی آپس میں جیلسی ہے، خاندانوں میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، غصے ہیں۔ یہ سارا سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک آگ ہی تو ہے جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے،
اور اسی آگ کے جلتے ہوئے ہم اس آگ میں رہتے ہوئے نمرود کی اس آگ کی طرح جو اس بڑے الاؤ میں ابراہیم کو پھینکا بھی گیا، لیکن وہ جو نور میں نہایا ہوا تھا اسے آگ نے کیا جلانا تھا۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے اندر کو کلمے سے دھو لیں، اس میں ذات سے دھو لیں، اس میں محمد سے دھو لیں اور اس کے نور سے ہم اس کو آباد کر دیں، تو یہ نفسانی خواہشات، یہ دنیا کے اس گرداب میں، اس آگ کے جلتے ہوئے بھڑکتے ہوئے اس الاؤ میں ہمیں پھر زمانہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم پھر صحیح طریقے سے راہ مستقیم، صراط مستقیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہماری زندگی کا پیٹرن بن جائے گا۔ ہماری زندگی کی گاڑی حقیقی اس لائن پہ آ جائے گی جس لائن کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے ہمیں خلافت ملی ہے، جس کے لیے ہمیں عبدیت ملی ہے۔ بندگی کا مزہ، خلافت کا مزہ حقیقت میں تبھی ملے گا جب ہمارے اندر نور آئے گا۔